کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ کتاب انزل الیک، ایک تو معنی کتاب ہوتا ہے جسے ہم دو جلدوں کے درمیان صفحات کے اوپر کچھ لکھا ہو تو وہ ایک کتاب کہلاتی ہے، ایک تو اس کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ اور جب یہ کلمہ ان معنوں حروف کے ساتھ آ جاتا ہے، کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ کتبہ سے مراد ہے کہ شاہی فرمان جاری ہو گیا ہے، اور جو شاہی فرمان ہوتا ہے وہ لازم ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فرض کر دیے گئے۔ کتاب، یہ کتاب ہے، انزل، جو نازل کی گئی، اوپر سے نیچے اتاری گئی۔ اردو میں بھی نازل کے یہی معنی ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے اتارنا۔ الیک، الہ کا مطلب کی طرف، اور کاف تو مخاطب کی علامت ہے، اے رسول پاک آپ کی طرف یہ اتاری گئی ہے۔ یہاں اس سے مراد قرآن حکیم۔ کتاب انزل الیک فلا یکن، فا پس لا نہیں، یکن یہ تو فعل مضارع کی علامت، کن کا مطلب ہونا۔ یہ جملہ تو اردو میں عموماً لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی۔ اور یہ کلمہ بھی بنیادی طور پہ اردو کا کلمہ کون سے ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ایک حمد کا آغاز ہے جو ہم نے چھوٹی کلاسوں میں پڑھا، اے کون و مکان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک۔ کون و مکان، مکان وہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ مریخ ہے، یہ زمین ہے، اور وہ گلیکسیز جو ابھی ڈسکوری نہیں ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہو چکی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ۔ تو جو ہو چکی ہیں چیزیں انہیں کون کہتے ہیں۔ یہیں سے ہماری زبان کا کلمہ کائنات بھی بنا ہے۔ کائناتن کی جمع ہے، گولتے کو کاٹ دے تو الف اور تے کا اضافہ کیا تو کائناتن سے کائنات کا کلمہ بن گیا۔ یکن، یہ مضارع کی علامت، کن کا مطلب ہونا، فی صدرک، فی کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، فی الفور، فی الحال، یہ فی کا کلمہ میں کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ صدر بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، صدر پاکستان، پاکستان کا سامنے والا حصہ، یعنی وہ جو صدر سینے کو کہتے ہیں۔ پنجابی میں بھی صدری سلائی جاتی ہے جو سینے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ صدر کا کاف مخاطب کی علامت ہے۔ فلا یکن فی صدر کا، نہ ہو، پس نہ ہو، فی صدر کا آپ کے، اچھا صدر تو ویسے سینے کو کہتے ہیں لیکن صدر کا کلمہ استعمال کر کے مراد دل لیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں بھی کہتا ہے کیا تمہارے سینے میں کچھ خوشیاں آ گئی ہیں، یعنی تمہارے دل میں خوشی آ گئی ہے۔ فی صدر کا، تمہارے دل میں حرجن، کوئی حرج، کوئی تنگی۔ حرج کا کلمہ جو ہے اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس کے معنی بھی یہ ہے کہ اگر گھنی خاردار جھاڑی ہو، گھنی ہو بہت زیادہ، جس طرح اس میں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، اس نکلنے کے اس تکلیف کو حرج کہتے ہیں، یعنی گھنی جھاڑی کے اندر سے نکلنا۔ دل کی تنگی ہو جائے تو پھر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، مخالف کوئی بات کہہ دے تو دل نہیں کرتا پھر بات کو قبول کرنے کو۔ اس لیے کہا ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، کسی قسم کی کوئی تنگی نہ محسوس کرے، کوئی تنگی نہ ہو، منہ، من سے، ہو اس سے، لتنذر بہ، من سے، ہو اس سے، لی
یہ اس لیے بھیجی ہے کتاب، لام شروع میں آ گیا کے لیے، اس کی وجہ بتانے کے لیے، لِتُنذِرَ، نَذَرَ يُنذِرُ، نذیر کا کلمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ڈرانے والے کے معنی میں، لِتُنذِرَ کہ آپ ڈرائیں، بِہِ اس کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں، جو منکرین ہیں، جو اس کو نہیں مانتے ان کو ڈرائیں، بِہِ اس کے ساتھ، وَذِکْرَا، اور یہ تو یاد دہانی ہے، ذکر ہے، واو کے معنی، اور ذکر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، للمؤمنین، دو لام آگے، اس کے معنی تو کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور مومن کی جمع ہے مومنین، یا نون کلمے کے آخر پہ لگ گیا، اور ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ واو الف واو نون یا نون یہ تو علامتیں ہیں جمع کی، اور جمع سے مراد تین یا تین سے زائد ہوتے ہیں۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی کراؤ۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام